مکہ واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جنوں کے ایک گروپ کو بھی اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں پتا تھا کہ اب وہ مکہ کے سٹیزن نہیں رہے، تو انہوں نے مکہ کے کچھ لوگوں سے مکہ کے اندر رہنے کے لیے پناہ مانگنے کی کوشش کی، جس طرح آج کسی دوسرے ملک کا ویزا مانگتے ہیں۔ پہلے 2 لوگوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، لیکن تیسرے مطعم بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ طائف کے اتنے برے ایکسپیرینس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑا اور انہوں نے اسلام پھیلانے کا کام جاری رکھا۔ ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رات کے اندھیرے میں ان کے کیمپس میں جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ طائف کا دن تھا جس میں طائف کے لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے، لیکن جب یہ سب کچھ ہونے کا تھوڑا بھی چانس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ کے سب سے بڑے دن ہجرت کی کہانی ہے۔ اسلام کے پہلے دنوں میں مکہ میں مسلمانوں پر بہت سخت ظلم ہو رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کو بار بار کہتے تھے کہ بہت جلد پورا عرب مسلمانوں کے تابع ہوگا اور رومن اور پرشین ایمپائرز پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، جس پر مکہ والے ان کا بہت مذاق اڑاتے اور بھی زیادہ ظلم کرتے۔ لیکن یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ مکہ کے 2 بہت سٹرونگ لوگ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے تھے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ آخر مکہ والوں نے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کیا کہ نہ ان سے کوئی کچھ خریدے گا، نہ کچھ بیچے گا اور نہ ان سے کوئی رشتے بنائے گا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان مکہ کے سائیڈ میں شعب ابی طالب میں رہنے پر مجبور ہوا۔ یہ بائیکاٹ بنو ہاشم کے مسلمانوں سے نہیں تھا، بلکہ پورے خاندان سے تھا، جس میں مسلمان کافر سارے تھے سوائے ایک شخص کے، ابو لہب۔ اور یہ بائیکاٹ اتنا سخت تھا کہ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان نے کھانے کی جگہ پتے اور چمڑا بھی کھایا، کیونکہ مکہ پورا ڈیزرٹ ہے، یہاں پہ جتنے بھی خوراک کی چیزیں ہیں وہ باہر سے امپورٹ کی جاتی، اور جیسے ہی کوئی قافلہ مکہ پہنچتا تھا مکہ کے سارے باقی قبیلے پورا خوراک کا سامان خرید لیتے تھے اور پھر بنو ہاشم کو اس میں سے ایک چیز بھی لینے نہیں دیتے تھے۔ آخر مکہ والوں نے یہ بائیکاٹ ختم کر دیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سب سے بڑے سپورٹرز ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے چل بسے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پروٹیکٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا، اور ابو طالب کے وفات کے بعد بنو ہاشم کا نیا سردار ابو لہب بنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ابو لہب نے سردار بنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی سٹیزن شپ ختم کر دی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بالکل بھی سیف نہیں رہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے وہی حکم تھا کہ اسلام کو ہر طرف پھیلانا ہے، اور قرآن میں بھی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے سٹوریز سے موٹیویٹ کیا جا رہا تھا۔ آخر نبوت کے 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب مکہ سے باہر جا کر اسلام کی دعوت دیں گے، اور زید بن حارثہ کے ساتھ آلموسٹ 100 کلومیٹر کا راستہ بالکل پیدل طے کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سارے بڑوں سے ملے اور ان سب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی، اور سب نے کہا کہ آج کے بعد طائف کبھی واپس نہیں آنا۔ طائف میں 10 دن گزارنے کے بعد جب کوئی پروگریس نظر نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئے، تو راستے میں طائف کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ وہاں کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنے لگے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ وہاں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایک باغ میں پہنچے جو مکہ کے ایک شخص کا تھا، اور یہ دیکھ کر طائف والوں نے آخر ان کا پیچھا چھوڑ دیا۔ یہ گارڈن مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن عتبہ اور شیبہ کا تھا، لیکن انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو خون سے بھرا ہوا دیکھ کر ترس آیا، تو انہوں نے اپنے کرسچن غلام سے ان کی طرف کچھ انگور بھجوائے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور اللہ سے دعا کی کہ آپ نے مجھے کیسے ظالم لوگوں کے حوالے کیا، لیکن جب تک آپ مجھ سے راضی ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہاں if we think about it، اللہ کو تو فیوچر پاسٹ سب کا پتا ہوتا ہے، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانے سے پہلے روک بھی سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں روکا، تاکہ آنے والے ہزاروں سال تک پوری دنیا
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र और डेडिकेशन को देख सके। और आज तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ताइफ के वाक़े की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे ही वो गुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे गम बुलाकर उसे भी इस्लाम की दावत दी और उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो? तो उसने कहा मैं नैनवा से हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुलाम से कहा अच्छा तो तुम मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से, वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूँ। ये सुनकर उस गुलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को चूमा और इस्लाम कबूल कर लिया। इस सब से दूर खड़े उतबा और शेबा ने यह सब कुछ देखा और कहा लो। लेकिन इस सब से भी बहुत कम लोग इस्लाम की तरफ आते, क्योंकि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देते तो अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा उनके पीछे पीछे जाते और सबसे कहते कि इनकी बात ना मानो। ताइफ के अगले साल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कैंप्स में गए तो वहां मदीना के 6 लोगों से मुलाकात हुई। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने आपस में कहा कि क्या ये वही पैगंबर तो नहीं है जिसके बारे में यहूदी हमें बहुत सालों से कह रहे हैं। अब ये किसी को पता नहीं था, पिछले 1000 साल से अल्लाह यहूदियों के जरिए मदीना वालों के दिमागों को ट्रेन कर रहा था कि बहुत जल्द मदीना में एक पैगंबर आने वाले हैं। मदीना के इन 6 लोगों ने डायरेक्ट इस्लाम कबूल कर लिया और वापस जाकर मदीना में इस्लाम को फैलाना शुरू किया, जिसकी वजह से अगले साल मदीना से 12 लोग इस्लाम कबूल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मदीना में हर घर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहुंचने लगा। ये कुछ साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल साल थे, क्योंकि पहले मक्का वालों के बाइकआउट की वजह से शाब अबी तालिब में पत्ते और चमड़े खाने पड़े, फिर अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात, फिर ताइफ में इतना जुल्म के जूते खून से भर गए, एंड टू टॉप दैट मक्का की सिटीजनशिप भी खत्म कर दी गई। लेकिन इन्हीं सख्त हालात अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को थोड़ा सुकून देने के लिए उनको इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर। सब्सक्राइब।